کبوتر بھی خبریں لے کر آیا. یہ آپس کی جو نون لیگ کے شیر ورسز شیر جو چل رہا ہے. مجھے میرے الیکشن میں مریم نواز نے 50 لاکھ روپے کا چندہ دینا چاہا. پارٹی کی ہائی کمانڈ کے اندر جو ہے اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ گولہ باری ہو رہی ہے. ایک سینئر اینکر پرسن کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل سکتے ہیں موجودہ آرمی چیف سے بھی ملاقات کے لیے تیار ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کہہ رہے ہیں کسی وقت بھی جیل جا سکتا ہوں, پوری تیاری کی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کے اس ویلاگ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنفیوژن اور انتشار جو مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر چل رہا ہے. کچھ تو ہم ایک کبوتر کی خبر لے کر آئے ہیں, وہ کبوتر کیا خبر لے کر آیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے اوپر جو ہے ہم ذرا سیر حاصل گفتگو کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ایک تو جناب شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ دونوں جو ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچ چکے ہیں. کل رات کو ان کی وطن واپسی ہوئی ہے. تو پہلی خبر نون لیگ سے, تو دوسری بھی نون لیگ سے ہی دیتے ہیں. جو کبوتر ہمارے پاس خبر لے کر آیا ساری اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں. اچھا جی, کہانی جو ہے وہ بیسکلی ایک جو ابال آ رہا ہے, جو ایک پریشانی نکل رہی ہے وہ نکل رہی ہے خیبر پختونخوا سے. اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کا ویسے ہی وہ ایک ویک گراؤنڈ ہے, لیکن وہاں پہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی وجہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو جناب ہوا یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں اختیار ولی صاحب, جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے. تو انہوں نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کی اور اس کے اندر امیر مقام صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ان کے صاحبزادے کو, امیر مقام کے صاحبزادے کو جو ہے وہ سینٹ کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے. بھائی ان کے جو ہیں امیر مقام صاحب کے وہ پہلے ہی اپوزیشن لیڈر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر, اور خود امیر مقام صاحب جو ہیں وہ وزیر ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی کیا بات ہے, پورے خیبر پختونخوا میں بندہ کوئی نہیں ملتا آپ کو, کہ پہلے ہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر اس بات کا اعتراض آتا ہے کہ جی خاندان سے باہر چیزیں نہیں جاتی. تو اب جو بڑے رہنما ہیں جن کا ہاتھ پڑتا ہے ان کے بھی خاندانوں کے اندر ہی چیزوں کو رکھنا ہے اپنے, مطلب اس کے علاوہ اور بندہ کوئی نہیں ملتا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی اب جوش پکڑنا شروع ہو چکا ہے. اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما ہے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, انہوں نے بھی بیچ میں لب کشائی کی. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اختیار ولی کے لگائے ہوئے من گھڑت اور حقائق کے برعکس الزامات کو سراسر مسترد کرتی ہے اور ان سے وضاحت طلب کرتی ہے, ایکسپلینیشن. حقائق کے برعکس بیان دینا اور پارٹی کارکنان میں ابہام پھیلانا نہ پارٹی کے ساتھ اور نہ ہی پارٹی قیادت کے ساتھ وفاداری ہے. سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لینا قابل افسوس ہے جس پر وضاحت طلب کی گئی ہے, اور خود اختیار ولی کو بھی ان الزامات کی وضاحت دینی ہوگی. نوشہرہ میں اختیار ولی کے ضمنی انتخاب کے وقت صوبائی صدر انجینئر امیر مقام نے, میں نے اور ڈاکٹر عباد اللہ سمیت پوری پارٹی نے تن من دھن کی بازی لگائی, جانی و مالی تعاون بھی پیش کیا اور بازی اپنے حق میں پلٹ کر دکھائی جو بحیثیت صدر اور جنرل سیکرٹری ہمارا فرض تھا ادا کرتے رہیں گے. تو انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا اختیار ولی صاحب کے اوپر کہ ہم نے آپ کو تن بھی دیا, من بھی دیا اور دھن بھی دیا. تو یہ مطلب یہ بھی انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا جی آپ سے وضاحت طلب کی گئی ہے. اچھا, اس کے اوپر اختیار ولی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. اب میرا کبوتر بھی خبریں لے کر آیا, وہ میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ان کا جواب اب سنیے. یہ آپس کی جو نون لیگ کے شیر ورسز شیر جو چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. اچھا, انہوں نے لکھا کہ جناب برادرم مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, عمرہ مبارک ہو. مجھے تحریری طور پر آپ کا کوئی وضاحت طلبی کا نوٹس ابھی تک نہیں ملا, لیکن سوشل میڈیا پر میڈیا ٹرائل کے لیے یہ آپ کا سٹیٹس چند دوستوں نے بھیجا جس میں آپ نے میرے موقف جاننے کے بجائے بے بنیاد الزامات لگائے. میری ٹویٹ اور میرا موقف واضح ہے کہ تین وفاقی وزارتیں, اپوزیشن لیڈر کا مسند اور اب سینٹ کی ممبری سب ایک گھر میں جائیں تو کیا یہ باقی مسلم لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں؟ کیا آپ نے مجھے فون کر کے نہیں بتایا کہ سینٹ کا ٹکٹ قائد نواز شریف کے حکم پر پیر صابر شاہ کو دے دیا گیا ہے اور مجھے سینٹ کے الیکشن سے دستبردار کرا دیا؟ اب مجھے یقین ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سفر پر جانے والے شخص کی یہ تحریر ہو ہی نہیں سکتی. وہ وہاں جا کر کم از کم مجبوراً بھی جھوٹ نہیں بولے گا. یہ تحریر آپ کی نہیں, یہ سینٹورس مال میں لکھی گئی ہے اور جس نے لکھی ہے اس کو اردو بھی میں نے سکھائی ہے. میں شبدوں اور لہجوں کو پہچان لیتا ہوں. پھر لکھتے ہیں کہ میں ترجمان سے پہلے پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں, مرکزی شورا کا ممبر ہوں, اس سے قبل صوبے کا سینئر نائب صدر رہا ہوں. مجھ سے آئینی طور پر وضاحت صرف مرکزی تنظیمی طلب کرنے کی مجاز ہے. بہتر ہے پارٹی کا آئین اور دستور پڑھ لیں. آپ نے میرے ضمنی الیکشن میں مالی اعانت کی بات کی, حلفاً کہہ دیں 1 روپے کا چندہ آپ نے مجھے دیا ہو. نہ آپ نے نہ صوبائی صدر امیر مقام نے مجھے 1 روپے کا چندہ دیا, نہ ہی میں
ایسی امید کسی سے رکھتا ہوں. سیاست میرا شوق ہے, مجبوری نہیں. مسلم لیگ میرا نظریہ ہے, نہ ہی یہ میرا پہلا الیکشن تھا. جائیدادیں بیچ کر 6-7 الیکشن لڑے ہیں. صرف ایک جھنڈے کی آنت بھی کی ہو تو بتائیں, میں سود سمیت لوٹانے کے لیے تیار ہوں. میرے ضمنی الیکشن میں آپ نے فقط 2 کارنر میٹنگز میں شرکت کی تھی اور امیر مقام صاحب میری مکمل کیمپین کے دوران دبئی متحدہ امارات میں چھٹیوں پر تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ الیکشن میں جیت رہا ہوں تو الیکشن سے فقط ایک دن قبل مریم نواز کے جلسے پر تشریف لائے اور اسٹیج پر بیٹھے, جس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں. اور پھر اگلے روز الیکشن جیتنے کے بعد وکٹری اسپیچ کرنے بھی آئے تھے. ڈاکٹر عباد میرا ٹیم میٹ ہے صوبے میں. جہاں بھی ضمنی الیکشن ہوتا تو یا وہ جاتے یا میں جاتا یا ہم دونوں جاتے. میرے الیکشن میں پورے 7 دن کارنر میٹنگز میں آئے, شرکت کی, ان کا بھی شکریہ. مرتضیٰ بھائی بہتر ہوگا مالی اعانت والا بیان واپس لے لیں, ورنہ میں مجبور ہوں گا کہ میں اس بات پر کوئی لیگل ایکشن لوں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ معاملہ کتنا سیریس ہو رہا ہے. آپ یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں, آج یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے الیکشن میں مریم نواز نے 50 لاکھ روپے کا چندہ دینا چاہا اور کہا کہ قائد نے کہا ہے کہ بھائی کے پاس نوشہرہ جاری ہوں, خالی ہاتھ نہ جانا, اس کی ممکن مدد بھی کرنا. میں نے ان کو وہ چیک واپس کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ ایک بھائی کی طرف سے بہن کے سر کا دوپٹہ ہے. مختصر کرتا ہوں, سینٹ کا ٹکٹ پیر صابر شاہ کا حق تھا, نیاز امیر مقام کا نہیں. فیصلہ تبدیل ہو تو صوبائی کابینہ کو بلا کر فیصلے مشاورت سے ہونے چاہیے. آمریت اور جمہوریت میں یہی فرق ہے. شکریہ. اختیار ولی, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ترجمان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا. تو 50 لاکھ کا چیک جو ہے وہ اختیار ولی صاحب نے واپس کر دیا تھا, اور پھڈا اس بات کا ہے کہ امیر مقام صاحب نے اپنے بیٹے کو یہ ٹکٹ دلوا دیا, جبکہ ان کو یہ انفارم کیا گیا تھا کہ پیر صابر شاہ کو ایکچولی یہ سینٹ کے الیکشن کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا جائے گا. تو شیروں کے درمیان جو ہے وہ یہ لڑائی چل رہی ہے. اب کبوتر جو ہمارے پاس خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کی ہائی کمانڈ کے اندر جو ہے یہ جو پھڈا شروع ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے. اور اب فائر جو جسے کہنا فائر ایکسٹنگوشر کا کام, فائر بریگیڈ کا کام جو ہے وہ سونپا گیا ہے ایک رہنما کو کہ جائیں جا کے آگ بجھائیں. تو باتیں بے شک کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں کہ خاندانوں کے اندر سے جو ہے وہ یہ لوگ نکلتے نہیں ہیں. کبھی بھائی, کبھی بہن, کبھی بیٹا, کبھی باپ, کبھی بیگم, سب کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی. شہریار آفریدی صاحب جو ہے وہ کل رات کو ایک پروگرام کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کا سب سے بڑا دھماکہ تو اس آدمی پر ہوا ہے جو باہر سے آئے تھے بڑی خوشی کہ میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنوں گا. میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مل بانٹ کر دھماکہ کیا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. انگلستان سے ایک پریس کانفرنس آئے گی بہت جلدی, یہ ٹائم یاد رکھیے گا. پریس کانفرنس آئے گی اور وہ خود کو شملہ ہوگا انہی پر انشاءاللہ, اس لیڈر کا جس کو یہ قائد سمجھتے ہیں اور جن کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. مصدق ملک صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے پروگرام میں. انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے, وہ اشارہ کریں تو ہم حکومت تحلیل کر دیں گے. اور میاں نواز شریف جس دن چاہیں گے یہ حکومت موجود ہے, جس دن میاں نواز شریف نہیں چاہیں گے یہ حکومت نہیں رہے گی. اب مسلم لیگ نون کے جو آپسی پھڈے تھے وہ تو ہم نے آپ بتایا, ذرا پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی آ جائیں. بیلنس کرنا چاہیے نا, مطلب سب کے ساتھ جو ہے برابری کا سلوک ہونا چاہیے. شہریار آفریدی صاحب نے جناب اس پروگرام میں شکوہ کیا ہے کہ پارٹی کے اندر چند لوگوں کو جو ہے وہ کیوں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, یا کیوں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے, یا ان کو اون نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ زرتاج گل قوم کی بیٹی نہیں ہے. کیا کیا ہے انہوں نے, حکومت نے یعنی, اور پارٹی کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ, اون کیوں نہیں کیا جا رہا. اگر کوئی مجھے سیاسی جماعتوں کے بیچ میں کمپیریزن کر رہا ہے تو ان کے ساتھ یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو ان سے سوال کیا گیا کہ زرتاج گل کو پارٹی اون نہیں کر رہی. تو شہریار آفریدی نے کہا زرتاج گل ہو گیا, عمر ڈار ہو گیا, علی محمد خان ہو گیا, شاندانہ گلزار, جنید اکبر, عامر ڈوگر, ایک بہت بڑی لسٹ ہے. یہ جناب شہریار آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو, پارٹی کے ان لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی اون نہیں کر رہی. اب شہریار آفریدی صاحب کے اس بیان کو جو پچھلے دنوں ان کا ایک جلسے کے اندر خطاب تھا, اگر اس کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں تو یو کین ناؤ امیجن کہ غصہ جو ہے ان کا کیوں نکل رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ان لوگوں کو, اور میں نے یہ تو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے بات دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے انٹرنلی جو ہے ایک سٹرگل چل رہی ہے, اور ادھر بھی جو ہے فائر ایکسٹنگوشر کو بلایا گیا, فائر بریگیڈ کو بلایا گیا کہ بھائی جان آگ بجھاؤ. یہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ گولہ باری ہو رہی ہے, تو یہ آگ برسانا اور گولے برسانے کا کام جو ہے اس کو بند کیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آگ جو ہے وہ کب بجھتی ہے. البتہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا کل, اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے. بائی دا وے آج جو سینٹ کے الیکشنز میں جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہو رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے, اب ظاہری بات ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتا ہے, کینٹ بی ٹو شیور اباؤٹ اٹ,
کہ 9 بجے ویسے جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے جو نئے سینیٹرز ہیں ان سے حلف لیا جائے گا. اس کے بعد 12 ساڑھے 12 بجے جو ہے وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا. اب پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اعلان کر چکی ہے کہ جی ہم تو بائیکاٹ کریں گے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایزی ون فار یوسف رضا گیلانی. مطلب چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہیں, جبکہ ڈپٹی چیئرمین کی سلاٹ جو ہے وہ جاری ہے مسلم لیگ نون کو. تو لگ اس طرح رہا ہے کہ ایک واک اوور ہوگا, اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی جاری ہوا. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کور کمیٹی کی جیل انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹر عاصم کو عمران خان کے میڈیکل چیک اپ سے روکنے کی شدید مذمت کی جاتی ہے. عدالت سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے میڈیکل چیک اپ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا نوٹس لینے اور ڈاکٹر عاصم کو ان کا طبی معائنہ کرنے کی اجازت فراہم کرنے کی استدعا کور کمیٹی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف جوڈیشل کونسل میں دائر کردہ ریفرنس کی شدید مذمت. جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف مس کنڈکٹ کا ریفرنس ججز کو خوفزدہ اور ہراساں کرنے کی حکومتی کوششوں کا ایک حصہ ہے. عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا انکشاف کرنے والے معزز جج صاحبان کو دھمکی آمیز خطوط کی ترسیل کے بعد ایک مخصوص جج کے خلاف مس کنڈکٹ کا ریفرنس عدلیہ مخالف منظم منصوبے کا شاخسانہ ہے. اور بھی کافی تفصیل ہے, لیکن میں صرف مین جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال, ان کو جناب 18 مقدمات میں ضمانت مل گئی ہے 10 مئی تک کی. پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے یہ ضمانت ملی ہے. اور اس کے علاوہ ملٹری کورٹ سے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 20 افراد تھے جنہیں رہائی ملی ہے, ان کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. انہیں 7 اور 8 اپریل کو جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے. 20 افراد کو بیسکلی ملٹری کورٹس نے 1 سال قید کی سزا سنائی تھی. مطلب یہ سزا یافتہ لوگ ہیں ٹیکنیکلی سپیکنگ. تو یہ کم درجے کے قانونی خلاف ورزی اور جرم میں ملوث تھے, اور بتایا گیا ہے کہ یہ افراد اب 9 سے 10 ماہ کی سزا آلریڈی کاٹ چکے تھے. تو اس میں جو لسٹ ہے وہ آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس میں سے چند لوگوں کی سزائیں جو ہیں وہ ویسے ہی پوری ہو گئی تھیں, اور چند کی سزائیں جو ہیں وہ معاف کی گئی ہیں. جو ان کی ریمیننگ سزائیں تھیں وہ سزائیں معاف کر دی گئی ہیں, جس کے بعد ان کو رہا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک سینئر اینکر پرسن کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا گیا ہے, اور وہ سینئر اینکر پرسن ہے جاسمین منظور صاحبہ. کل رات کو انہوں نے تقریباً 9:32 کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا, اور اس ٹویٹ بلکہ ایک نہیں ایکچولی 4 ٹویٹس کیے, 3-4 ٹویٹس ہیں, پڑھ دیتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا, اٹ از ود ریگریٹ ٹو انفارم دیٹ آئی ہیو بین فورسڈ ٹو ریزائن فرام بول نیٹورک ایز اے سینئر اینکر. آئی وش ٹو انفارم دا ویورز دیٹ دا نیو مینجمنٹ از ایکسٹریملی انپروفیشنل. دے ہیو ناٹ بینگ پیئنگ the salaries of the staff for months. They have no policy. We are being told that it's the wish of the establishment. No idea if it's true or false. تو آگے اس کے بعد کہتی ہیں جی the Bowl Network new management is putting the entire blame of their incompetency and least interest in the channel on the agencies and are using them as a shield. They are never present, neither do they have any communication with any staff member. They are firing employees and refuse to pay salaries on time and according to contracts. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کرتی ہیں کہ انشاءاللہ بائی دا گریس آف اللہ ہو از دا اونلی پاور ول لانچ سم تھنگ سون. ایک اور ٹویٹ اس کے بعد انہوں نے کی, دا چینل واز اونلی ان بزنس بیکاز آف پریزن نمبر 804 ناؤ. آئی ریکویسٹ دا انٹائر پاکستان ٹو اسٹاپ واچنگ دیم, جسٹ بائیکاٹ بول. دوز ہو ڈونٹ پے ایون دا لو اسٹاف دے شوڈ بی ٹوٹلی ریجیکٹڈ. تو وہ فرما رہی ہیں کہ جناب اس چینل کو دیکھنا ہے تو بند کر دیں. دوسرا اس چینل نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے, اور وجہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بتائی جاتی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. انصار عباسی صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم, اور وہ ہے بیسکلی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اس وقت کبھی ہاں کبھی نہ کی جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ تبصرہ کیا ہے. ذرا اس کو تھوڑا سا ایویلویٹ کرتے ہیں. انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں جی, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور ان کی کابینہ کے پشاور کور کمانڈر ہاؤس میں اجلاس اور افطاری کی خبروں پر پی ٹی آئی کو کئی لوگوں کی طرف سے تانوں کا سامنا ہے کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانے والے پشاور کور کمانڈر ہاؤس میں خاموشی سے اجلاس اور افطاری کے لیے پہنچ گئے. 9 مئی کو جو ہوا اس میں تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان کے فوج مخالف بیانیے کا بنیادی کردار تھا. ویسے تو فوج اور تحریک انصاف کے درمیان رابطے 9 مئی سے پہلے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے, لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے لیے حالات بہت خراب ہو گئے, اور پی ٹی آئی لیڈرشپ بار بار اس خواہش کا اظہار کرتی رہی کہ ان کے فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال ہونے چاہیے تاکہ دونوں کے درمیان تلخ ماحول کو ختم کیا جا سکے. بار بار عمران خان بھی شکایت کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات ہی نہیں کر رہی. عمران خان نے یہ بات اپنی گرفتاری اور انتخابات کے بعد بھی 1 سے زیادہ مرتبہ کی. اس تناظر میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی کابینہ سمیت کور کمانڈر ہاؤس پشاور اجلاس اور افطاری میں شرکت میری نظر میں ایک بریک تھرو سے کم نہیں.
امید کی جانی چاہیے کہ تحریک انصاف کی حکومت اور فوج کے درمیان ان رابطوں میں اضافہ ہو جس میں سب کی بہتری ہے، لیکن عمران خان کی پالیسی کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بار پھر فوج کی اعلیٰ قیادت کو نشانے پر رکھا۔ اب ایسے میں فوج اور تحریک انصاف کے درمیان جس خلیج میں کمی اور خاتمے کی میں بات کر رہا ہوں اور جو عمران خان اور تحریک انصاف خود بھی چاہتے ہیں، وہ کیسے ممکن ہے؟ خان صاحب کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، وہ نہ اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں، نہ اپنی زبان پر ان کو کوئی کنٹرول ہے۔ اسی غصے اور ایسی ہی باتوں نے ان کو اس حال میں پہنچا دیا۔ جو باتیں انہوں نے گزشتہ روز کی اور جو اخبارات میں شائع بھی ہوئیں، انہیں پڑھ کر عمران خان کی اپنی ہی خواہش ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ جو عمران خان خود چاہتے ہیں اس کے حصول کے لیے وہ خود سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کل ایک طرف وہ فوج کی اعلیٰ قیادت پر حملے کر رہے تھے تو دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اپنی حکومت کے خاتمے کے باوجود وہ جنرل باجوہ سے 2 بار ملاقات کر سکتے تھے تو وہ اب بھی کسی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ جنرل باجوہ جن پر وہ اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام لگا رہے ہیں کے ساتھ مل سکتے ہیں تو موجودہ آرمی چیف سے بھی ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ گویا ایک ہی گفتگو میں وہ موجودہ آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ان پر الزامات کی بچھاڑ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا پالیسی ہے؟ ایسے بیانات سے عمران خان، تحریک انصاف یا پاکستان کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سب میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ خان صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے غصے اور زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو کچھ عرصہ خاموشی اختیار کر لیں، اپنی توجہ عدالتوں سے ریلیف لینے پر مرکوز کریں تاکہ اپنے آپ اور اپنی اہلیہ کو جیل کی سلاخوں سے باہر لا سکیں۔ اسی دوران اپنی پارٹی کی قیادت اور ذمہ داروں کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے کوشش کرنے دیں۔ خان صاحب معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ بات انصار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جا کے پشاور کے کور کمانڈر ہاؤس میں ملاقات بھی کرتی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ جناب کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور اس کے اوپر جو سب سے اوپر ٹویٹ ہے وہ دیکھیے ذرا، پن ہوئی ہوئی ہے، یہ 6 اپریل کی ٹویٹ ہے اور یہ پن ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر پہلی جو لائنیں ہیں کہ جی بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو، ساری قوم کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ تو ڈائریکٹ جو اس وقت ہیڈ لائن ہے پی ٹی آئی کی، وہ ڈائریکٹلی ایکیوز کر رہی ہے موجودہ آرمی چیف کو۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک جگہ وہ ایکیوز کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جگہ جو ہے وہ اسی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا، اگر مجھے برائے مہربانی یہ تعویلیں کوئی نہ دے کہ نہیں جی جناب پشاور کور کمانڈر جو ہے وہ کوئی اور ہیں اور جنرل عاصم منیر تو کوئی اور ہیں، تو ہم نیچے والوں سے تو مل سکتے ہیں لیکن اوپر والوں سے جو ہے وہ ہم ان کے اوپر تو الزام لگا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہ، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر مطلب جس طرح کا یہ ریاکشن پی ٹی آئی دے رہی ہے، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ دوبارہ جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور کے ساتھ ملاقاتیں ہو بھی پاتی ہیں کہ نہیں ہو پاتی، یا کسی اور کے تھرو، کسی اور چینل کے تھرو جو ہے کمیونیکیشن ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ لیکن انہوں نے پی ٹی آئی نے ڈائریکٹلی اس کو جو ہے ان الزامات کو پن بھی کیا ہوا ہے اپنی اس کے اوپر کہ جو بھی کوئی آئے اس پیج کے اوپر وہ ضرور اس کو پڑھے ضرور۔ تو یہ حقیقت ہے، یا تو پھر یہ وہی والا فارمولا ہے جو مریم نواز اور شہباز شریف کا آپس میں چلتا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یہ وہی پرانا فارمولا ہے، مطلب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اس کا استعمال کیا تھا اور اس کے ڈیویڈنڈز جو ہے حاصل کیے تھے۔ شاید پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ یہی کرنا چاہ رہی ہے کہ تھوڑا سا دھکا دیں اور تھوڑی سی فیور لیں، یا تو یہ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر دیکھتے ہیں، یہ ایک سیاسی کھیل ہے، دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر ہے، وہ یہ کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی تھی اور اس رپورٹ میں عدلیہ کے اوپر جو ہے، پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس حوالے سے سنگین الزامات جو ہے وہ لگائے گئے تھے، اس کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے۔ تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیس کی ہیئرنگ کی تھی۔ 19 فروری کو اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اس میں عدالت نے اب وہ فیصلہ اناؤنس کر دیا کل۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو 2023 کی سالانہ رپورٹ کو دوبارہ شائع کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو رپورٹ میں غیر موجود ڈیٹا شامل کر کے حقائق پر مبنی رپورٹ شائع کرنے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو 24 اپریل تک رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کے پاس اسے جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے ہائی کورٹ کے جج جسٹس سلطان تنویر سے بدتمیزی کرنے والے وکیل زاہد محمود گرایا کو 6 ماہ قید کی سزا کا کل حکم سنا دیا۔
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد نے جسٹس سلطان تنویر کے ریفرنس پر یہ سماعت کی. جسٹس سلطان تنویر نے وکیل زاہد محمود گرایا کے خلاف چیف جسٹس کو توہین عدالت کا ریفرنس بھیجا. ریفرنس میں لکھا گیا کہ وکیل زاہد محمود گرایا جسٹس سلطان تنویر کی عدالت میں چیختے چلاتے رہے. مذکورہ وکیل نے عدالت اور بینچ کے بارے میں نہایت توہین امیز اور بے بنیاد الزامات عائد کیے. عدالت مذکورہ وکیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائے. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ زاہد محمود گرایا کو جیل بھجوانے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے بدتمیزی کرنے والے وکیل پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا. بدتمیزی کرنے والے وکیل نے چیف جسٹس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے. وکیل نے کہا کہ میں عدالت سے معافی کا طلبگار ہوں, مجھے سزا بھی مل جائے تو میں پھر بھی معافی کا طلبگار ہوں. اس کے باوجود جو ہے انہیں سزا دے دی گئی. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو آنکھیں نہ دکھائیں. ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں. میں نے شہریار افریدی کا خیال رکھا کہ ان کو جیل میں کوئی تکلیف نہ ہو, اور میں عمران خان کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتا ہوں. کسی وقت بھی جیل جا سکتا ہوں, پوری تیاری کی ہوئی ہے. اب یہ آپ ذرا دیکھیے کہ کیسا موقع ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں, اور میں اس کے لیے جو ہے میں پوری طرح مینٹلی تیار ہو چکا ہوں. تو اب میں اس کے اندر کیا کہوں, یہ کس کی حکومت چل رہی ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایکچولی کس کو کہنا ہے, یہ نون لیگ کی حکومت ہے یا کسی اور کی حکومت ہے. میرے خیال میں نون لیگ کو خود بھی اس بات کا نہیں پتہ کہ ایکچولی حکومت کس کی ہے. خیر, آج جناب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. ایک اور مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوگا, اور لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں خیبر پختونخوا کے نو منتخب سینیٹرز وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہو سکا, تو نو منتخب رہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. دوسری بات یہ کہ اسی سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے آلریڈی اس پر پٹیشن کو انٹرٹین کر لیا ہے. ہو سکتا ہے, مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکنات میں شامل ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جب اس کیس کو دوبارہ سنے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم دے دے. کل البتہ ان کو سٹے نہیں مل سکا تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے مانگا تھا. لیٹس سی آج ایسا کوئی حکم آتا ہے یا نہیں آتا. ویل کیپ این آئی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.